السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الاخبار میڈیا پر۔ ناظرین، ایک انتہائی بااثر تحریر نظر سے گزری جس کے رائٹر ہیں جناب عمران صدیقی ندوی صاحب۔ سوچا کہ آپ حضرات سے بھی شیئر کر دیا جائے۔ 24 دسمبر 2017 یعنی آج سے 5 سال پہلے کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی ایک اہم میٹنگ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس پر اگر حقیقی معنوں میں عمل کیا گیا تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ ایک انقلابی فیصلہ ثابت ہوگا، جس کے اثرات مستقبل میں مسلمانوں کی دعوتی، معاشرتی اور سیاسی زندگی پر بہت اچھے پڑیں گے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ملاقاتوں و مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ موجودہ بل کی ہم مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن اگر حکومت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 3 طلاق کی وجہ سے کچھ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک ایسا قانون مرتب کیا جا سکے جس کے ذریعے مظلوم عورتوں کو انصاف بھی ہو سکے اور شریعت میں مداخلت بھی نہ ہو پائے۔ مولانا نے جو دوسری بات کہی وہ اس سے بھی زیادہ اہم اور انقلابی تھی کہ خود مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم اس ملک کے وزیر اعظم کو مسلمانوں کے احساسات اور خیالات سے آگاہ کریں گے۔ ویسے اس بات کی وضاحت تو نہیں ہوئی کہ آگاہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، لیکن اگر ملاقات کر کے آگاہ کیا جائے گا تو بہت بہتر ہوگا۔ ہندوستان کے خاص سیاسی حالات کے نتیجے میں ہم مسلمانوں نے اپنے مخالفوں سے ملاقات اور مذاکرات کے دروازے بالکل بند کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں دوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہی دوریاں بدگمانیاں کا سبب بن رہی تھیں اور بدگمانیاں نفرت کا اور نفرت دشمنی کا سبب بن رہی تھی۔ آج حالات یہاں تک خراب ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جان مال کا محفوظ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان دوریوں کا سب سے زیادہ خراب اثر دعوت کے میدان پر پڑا، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس نازک حالات میں اتنا اہم فیصلے لیے۔ ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے کا استقبال کرتے ہیں اور پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اب محلے کی سطح سے لے کر شہر کی سطح تک ملاقات اور مذاکرات کی فضا کو قائم کریں۔ مذاکرات میں ان مسائل کو موضوع بحث بنائیں جس سے دونوں قومیں جوجھ رہی ہیں، خاص طور پر اخلاقی مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں سنجیدہ اقدامات کا فیصلہ کریں اور مل کر انسانیت اور ملک کے لیے کام کرنے کا عزم کریں۔ اس طرح سے کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دوریاں ختم ہوں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور نفرت کی آگ بجھے گی اور دعوت کا کام کرنے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس تحریر کے متعلق آپ کی کیا رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔